نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایماندارو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان کے روزوں کی بہت زیادہ ترغیب دی۔ اسلامی ارکان میں سے روزے کو ایک رکن قرار دیا۔ اس میں سحری اور افطاری کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ ہم میں اور دوسرے لوگوں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ سحری لغت میں رات کے کھانے کو کہا جاتا ہے جو صبح کے وقت کھایا جائے، یعنی سحری لغت میں اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ قاموس میں لکھا ہے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں رات کے چھٹے حصے میں، یعنی اگر رات کے 6 حصے کیے جائیں تو جو چھٹا حصہ ہے اس میں کھانے کو سحری کہتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری میں یہ بات لکھتے ہیں کہ سحری کی فضیلت میں 70 صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں اور اس کے کھانے میں استحباب پر امت کا اتفاق ہے۔ سحری کیا ہے؟ ہم مرے جیتے ہیں، یہ کھا لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سحری کھاؤ، چاہے کھجور ہو، دودھ کے 2 گھونٹ ہو جائے، پانی کا گھونٹ ہو جائے، یعنی کرو ضرور۔ طبی افادیت یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے لیے ذہناً آمادہ ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے، وہ دنیاوی ہو، آخرت کا ہو، مشقت کا ہو، راحت کا ہو، جیسے بھی ہو، اگر وہ پہلے سے تیار ہے تو انسانی جسم، انسانی روح، انسانی ذہن اور انسانی عقل اس کے لیے بالکل آمادہ ہوتی ہیں۔ اس میں جو بھی راحت آئے، مشقت آئے، اسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے، طبیعت اس کی طرف راغب رہتی ہے۔ مثلا اب دیکھیں نا، روزے میں سحری کو بنیادی قرار دیا گیا۔ اب جو لوگ اتنے بڑے انتظامات کرتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، کھانے کے بجائے ہم ٹھوس نہ کہیں تو اچھی بات ہے کہ سارے دن کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ دیکھیں روزے کی روح یہ ہے کہ جتنی طلب ہے اتنا کھاؤ، کم سے کم کھاؤ تاکہ جو روزے کی روح ہے وہ حاصل ہو جائے۔ روزے کی روح کیا ہے کہ کچھ وقت کے بعد بھوک کی وجہ سے انسان کے اندر گرمی پیدا ہو، اس کے اندر ہواٹ پیدا ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے میں بھوک کی وجہ سے جو منہ کے اندر خاص قسم کی سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب جو آدمی اتنا کھائے گا کہ اتنا ٹھوسے گا کہ سارے دن کھٹے ڈکار آتے رہیں گے، سارے دن اباک آتے رہیں گے، سارے دن بے چینی رہے گی، اس سے روزے کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی غرض و غایت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح افطار میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گھونٹ پانی کے، دودھ کے، چند کھجوریں سحری کے لیے کافی ہیں۔ دیکھیں طبی نقطہ لحاظ سے ایسا ہے، کھانے کے لیے چاہے آدمی کچھ بھی کھا لے، اگر وہ صحت مند ہے تو 6 گھنٹے کے بعد جو کھانا کھایا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ روزہ کم از کم 10 گھنٹے 10 گھنٹے سے 14 گھنٹے، بعض دفعہ 18 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ اب اس میں طبی نقطہ یہ ہے کہ جب آدمی 6 گھنٹے کے بعد اپنی غذا ہضم کر لیتا ہے تو جسم اضطراری طور پر اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جو حاجت ہوتی ہے وہ پھر جسم سے فاضل ذرات کو، فاضل مواد کو، جو بیماری کا سبب بن سکتا ہے، اس مواد کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو آدمی 10 گھنٹہ روزے رکھتا ہے، اگر کینسر کے بھی اثرات ہوں تو جسم اسے کھانا شروع کر دیتا ہے اور 1 مہینے میں اس کے وہ اثرات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب سحری میں اسی طرح افطاری ہے، جو آدمی زیادہ کھاتے ہیں وہ روزے کی روح سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے، اتنا پیو جتنی ضرورت ہے۔ دیکھیں روزہ ایک قسم کی انسانی ٹیوننگ ہے۔
جیسے فاضل مواد 11 مہینے کے فاضل ذرات جسم میں جمع ہیں جو انسانی جسم کو بوجھل کیے ہوئے ہیں، جو انسانی جسم کو بیمار کیے ہوئے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ان تمام فاضل ذرات کو، فاضل مواد کو کھا جاتا ہے اور انسان بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی مشینری کو دھو کر پالش کر دیا جائے، اس کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کے بعد انسان چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ روزے میں اتنا کھاتے ہیں، سحری میں بھی اتنا کھاتے ہیں، افطاری میں بھی اتنا کھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ فاضل مواد جو جسم میں رکا ہوا ہے وہ ظاہر ہو، وہ ختم ہو، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہم جمع کر لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں روزے کی روح سے نہ طبی اعتبار سے فائدہ پہنچتا ہے، نہ روحانی اعتبار سے پہنچتا ہے۔ بس ایسا ہی ہے، جو وقفہ ہو جاتا ہے کھانے کا، پہلے صبح دوپہر شام کھاتے تھے، اب صبح شام کھا لیتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ یہ تمہیں برکت دے گی، قوت دے گی، اس لیے سحری اور افطاری کا اہتمام کرو۔ 3 چیزوں میں برکت بتائی، جماعت میں، سرید میں، سحری کھانے میں۔ تو جب انسان کسی چیز کو اس انداز میں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام دنوں میں بھی زیادہ کھانے سے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کافر 7 آنتیں کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت کھاتا ہے، یعنی اتنا زیادہ کھانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ یہ تو عام دنوں میں ہے، پھر روزوں میں اس بات میں کیسے ہم ایگری کر سکتے ہیں، کس انداز میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ کھائیں؟ اس لیے سحری میں اور افطاری میں بجائے زیادہ کھانے کے کوشش کریں ایسا کھانا استعمال کریں جس میں غذائیت زیادہ ہو، اس کا حجم کم ہو۔ مثلا بھوک میں اگر کھجور یا دودھ، پانی، ان تینوں میں سے کسی کو بھی استعمال کر لیں، ان کا فضلہ نہیں بنتا، یہ جسم میں جذب ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہم اناپ شناپ کھائیں گے، کئی پکوڑے، کئی سموسے، کہیں بازاری چیزیں، دہی بھلے، کئی یہ چیزیں جذب نہیں ہوتی، ان کے فضلات بہت زیادہ بنتے ہیں۔ چیزوں کے فضلات بنتے ہیں تو طبیعت کو ان کے اخراج کے لیے بھی قوت لگانی پڑتی ہے، ہضم کے لیے بھی لگانی پڑتی ہے اور کھانے کے لیے بھی مشقت کرنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے دودھ ہو گیا، کھجور ہو گئی، شہد ہو گیا، ایسی چیزیں ہیں ان میں تقویت زیادہ ہے، فضلات کم ہے، جسم کی ضرورت ہے اور ایسے کیسے جذب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم ٹھوس کر کھائیں، روزے کی روح کو سمجھیں، کم کھائیں، کھجور کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، بجائے کولے، پیپسیاں، ان چیزوں کو کرنے کے ہمیں چاہیے دودھ کی لسی استعمال کریں، ہم شکنجبین استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں، کھجور کا شربت بنائیں، نبیس بنا کر استعمال کریں۔ اس سے ہمارا وجود تو کمزور نہیں ہوگا لیکن مانی فضلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یوں سمجھے 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد 11 مہینے کے لیے تندرستی ہمیں تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی سحری افطاری کی غرض و غایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔